اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس نیت کے کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نیت کرنے کے ثواب کو لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنیں، نیت کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم نہایت ادب کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے اور عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم اللہ کی باتوں کو سنیں۔ یہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کس کی بات کہی جا رہی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، اس کو نہ دیکھو، بلکہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات کہی جا رہی ہے، کس کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے۔ اس لیے عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اگر ادھر ادھر پردے میں بیٹھی ہوں تو وہ ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آج یہ پروگرام جو سجائی گئی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نگاہ کے اندر برکت، ثواب، محبت، اور اس مجلس کی سجانے کی وجہ سے محبت، دونوں میاں بیوی کے اندر محبت ڈال دے، تو گھروں کے اندر، گھر میں رہنے والوں کے گھروں کے اندر محبت ڈال دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج لوگ غافل ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزارے، اور جیسے تیسے وہ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس لڑکا ہے تو وہ خوش ہے کہ ہمارے پاس تو 3 لڑکے ہیں، ہمارے پاس 4 لڑکے ہیں، ہمارے پاس 5 لڑکے ہیں۔ سن لو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے لڑکوں کو بھی نعمت کی چیز بنایا ہے۔ اگر ہم نعمت کا صحیح استعمال کریں گے، صحیح استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو لڑکا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو لڑکا دیا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے۔ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم کسی اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء کرام سے ہم اچھا نام رکھ پائے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور 7ویں دن ہم سے ہو سکے وسعت ہے تو ہم اس کے نام سے عقیقہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اس کی ہم اگر لڑکا ہے تو ہم اس کی صحیح تربیت کریں، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ نعمت کے بارے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے لڑکوں کو نعمت کی چیز بنایا ہے۔ اگر ہم نعمتوں کے اوپر شکر کریں گے، نعمتوں کے اوپر اصل شکر یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے صحیح تربیت کریں۔ آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم گھبرا رہے ہیں،
کہ ہماری اولاد، ہمارے لڑکے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے غافل، علم سے غافل، اللہ کے احکام سے غافل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غافل ہے۔ آج ہم اگر بچہ ہوتا ہے، کسی کے پاس لڑکا ہے، تو ہمیں سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے دینی تعلیم سکھائے، اللہ کے احکام کو سکھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سکھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھائے۔ یہ خوش نہ ہو کہ کسی کے پاس لڑکا ہو تو وہ بہت خوش ہے، نعمت کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں کو نعمت بنایا، اسی طریقے سے لڑکیوں کو رحمت کی چیز بنایا ہے۔ نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر ہم نعمت کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ اسی لیے نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ تم ڈر کر کے زندگی کو گزارو، خوش مت ہو کہ ہمارے پاس 3 لڑکے ہیں، ہمارے پاس 4 لڑکے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، لڑکے بھی نعمت ہے، نعمت کے بارے میں پوچھو گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو رحمت کی چیز بنایا ہے، اور رحمت کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 لڑکیاں ہو یا 3 بہنیں ہو یا 2 لڑکیاں ہو، 2 بہنیں ہو، اور اس کی صحیح تربیت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے رحمت کا بدلہ جنت۔ اگر ہم اور نعمت کا بدلہ، اگر ہم نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے، اور اگر ہم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، لڑکوں کو صحیح تربیت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ حضرت ابو رحمت لڑکیوں کو بھی، میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت سے ہماری ماں اور بہنیں گھبراتی ہے کہ ہمارے پاس 5 لڑکیاں ہیں، 4 لڑکیاں ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 لڑکیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، 2 لڑکیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، اور اس کی صحیح تربیت کر دے اور اس کے صحیح وقت پہ نکاح کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں، ایسے سننے والے نہ بنے کہ سنتے سنتے سن ہو جائے، سنتے سنتے ہمیں سن نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں تو جاگ کر کے سننا ہے، جاگ کر کے سننا ہے، اور جاگ کر کے زندگی کو گزارنا ہے، جاگ کر کے سننا ہے، اور جاگ کر کے جو باتیں کہی جائے اس کے اوپر ہم زندگی کو گزارنا ہے۔ غافل ہو کر کے ہم زندگی کو نہ گزارے، بلکہ ہم ذاکر ہو کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی دھیان کے ساتھ ہم زندگی کو گزارے۔
آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جیسے تیسے زندگی کو گزار رہے ہیں، جیسے تیسے ہم زندگی کو گزار رہے ہیں. حالانکہ میرے محترم بزرگ دوستو، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم زندگی کو گزاریں. کسی وقت آج انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ انسان غافل ہوتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. اس کی صفائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کے ذکر کو بتایا ہے، اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم زندگی کو گزارے. اور جس مقصد کے تحت اور جس ارادے سے اس مجلس کو سجائی گئی ہے، ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان دونوں گھروں کے اندر پیار محبت پیدا فرمائے، جاری فرمائے، ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ، واقعی اپنے دل ارجمند اور درد دل کے ساتھ اپنا درد ہمارے اور آپ کے سامنے سنجیدہ مزاجی کے ساتھ رکھ رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے اندر وہ درد پیدا کریں جو درد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو درد تمام صحابہ کرام کا تھا. اب یاد کیجئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بالکل نحیف و نزار، کمزور، بیمار، بخار سے تپ رہے تھے، اور اچانک دشمن کے مقابلے کے لیے لشکر تیار ہوتا ہے اور اس میں آپ تیار ہو جاتے ہیں. اور تیار ہونے کے بعد جب لشکر کے دوسرے سپاہی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں، آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، آپ بخار سے ہیں، اللہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں، اس جنگ میں نہ جائیں اور آپ گھر پر رہیں. تو وہ جملہ جو حضرت ابو ایوب، سن لو میری بات، اگر میں مر جاؤں تو اس جانور کے پیٹ سے، اس گھوڑے کے پیٹ سے میری لاش کو باندھ دینا، اور جہاں تک گھوڑا جائے گا وہاں تک میرا یہ نام و نشان چلا جائے گا کہ میں اللہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اور اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکوں گا کہ اللہ میں تیری دین کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے لڑتا رہا، اور شدہ ایسا ہوا کہ اس گھوڑے کے پیٹ سے میری لاش بندھی رہی، اور آخرکار ایسا ہی ہوا. جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے لڑا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، بہتوں کو مارا، اور اس کے بعد آپ شہید ہوئے. اور شہید ہونے کے بعد اسی طریقے سے ان کے کہنے کے مطابق، ان کے وصیت کے مطابق، ان کے لاش کو جو ہے گھوڑے کے پیٹ سے باندھ دیا گیا، اور ایک خاص مقام پر جا کر رکا، اور آپ کی قبر اثر وہیں پہ بن گئی. یہ جذبہ، یہ جرأت مندی، یہ ہمت، یہ حوصلہ، ان حوصلوں کو سلام ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ میں سے کسی کو برا نہیں کہتا، میں آپ میں سے کسی کو غلط نہیں کہتا. آپ تو کامیاب اسی وقت ہو گئے جب آپ نے پڑھ دیا تھا لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا جنت میں داخل ہو گیا. آپ کامیاب ہیں، آپ بامراد ہیں، آپ کا دامن مرادوں سے بھرا ہوا ہے. بس تھوڑی سی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اس سے انکساری کے ساتھ
तवाज़ो के साथ ये बात कहना है और सुनाना है कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी कामयाबी कामरानी के लिए अपने आप को राह रास्त पर ले आए। हमारे लिए इसी में कामयाबी है और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मंबा है, यही हमारा नतीजा खुलासा है, यही हमारा हासिल है और यही हमारा रिजल्ट है। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा तुम यहाँ बोओगे वैसा तुम काटोगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम जायका बदलें, थोड़ा सा हम इस महफिल और इस मजलिस का मजा बदलते हैं और नात पेश करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का तोहफा पेश करने के लिए फिर हम एक मरतबा और दावत देते हैं हाफिज आफ्ताब साहब को कि वो आए और चंद अशार में नातिया कलाम हम तमाम लोगों के सामने गुनगुना कर हम तमाम लोगों के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। हाफिज़ आफ्ताब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे गांव के मदरसे के उस्ताद भी हुए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर जलवार फरोज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह प्रोग्राम तकरीबन मगरिब के बाद से चल रहा है और अभी भी कमी महसूस हो रही है कि अभी भी बहुत हजरात मजलिस तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जहां कहीं भी हो जल्द अज जल्द मजलिस में तशरीफ लाएं। हम ये समझते हैं अगर बाहर के उलमाए किराम तशरीफ लाए होते तो हम सब यहाँ पे भीड़ लगा के बैठे हुए होते, लेकिन हमारे गांव के उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है तो इनकी कोई कदर हमारी नज़र में नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने ये सुना ही होगा। मैं आप लोगों के नज़र करता हूँ, चंद शेर नज़र करता हूँ बगैर मुलाहिज़ा फरमाएं कि अपने नबी का मैं हूँ सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर, अपने नबी का मैं हूँ सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर, अपने नबी का मैं हूँ सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर, मुझको तुम हर किस न समझना, घर की मुर्गी दाल बराबर, इनको तुम हर किस न समझना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने नबी का मैं हूँ सनाखा, हीरे मोती लाल बराबर। बहुत ही कीमती। और एक आशिक नबी जब मदीने से वापस आता है तो उसकी क्या हालत होती है, बगल मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद फरमाएं। और शहरे नबी की बात न पूछो, लौट के जब से आया हूँ, शहरे नबी की बात न पूछो, लौट के जब से आया हूँ, शहर नबी की बात न पूछो, लौट के जब से आया हूँ, उनकी जुदाई में लगता है हर एक दिन अब साल बराबर,
لگتا ہے ہر ایک دن اب سال برابر، ان کو تم ہرگز نہ سمجھنا گھر کی مرغی دال برابر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میں نے نعت شریف لکھنے کی کوشش کی ہے، چند اشعار لکھے ہیں، اور ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرتوں کو بھلا دیا ہے، سنتوں کو بھلا دیا ہے، اور ہم فرقے میں بٹ چکے ہیں۔ بغیر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہوگا میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، مکی مدنی عربی ہاشمی، اے میرے نبی میرے پیارے نبی، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، میں بھٹک ہو گیا گناہوں کے دل میں پھنس ہو گیا ہوں، سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تیرے راستے سے میں بھٹکا ہوا، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، مکی مدنی عربی ہاشمی، اے میرے نبی میرے پیارے نبی۔ میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ آج فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، بغیر ملاحظہ فرمائیں، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، میں تیرا امتی میں تیرا امتی، فرقے فرقے میں ہوں، کوئی سنی بنا کوئی شیعہ بنا، کوئی دیوبندی بنا کوئی وہابی بنا، جماعت اسلامی بنا، اہل حدیث بنا، اہل قرآن بنا، کوئی بریلی بنا، میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، مکی مدنی عربی ہاشمی، اے میرے نبی میرے پیارے نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کیا 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 ہے، بغیر ملاحظہ فرمائیں، ارشاد امت کا تیرا سمجھانا بہت، تیری امت کی خاطر وہ رونا بہت، غم امت میں تیرا غم امت میں تیرا گڑ گڑانا بہت، غم امت میں تیرا تڑپنا بہت، سجدوں میں تیرا گڑ گڑانا بہت، رب سے امت کا تیرا بخشوانا بہت، میرے پیارے نبی رب کے دولارے نبی، آنکھوں کے تارے نبی، اے ہمارے نبی میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، میں بھٹک ہو گیا گناہوں کے دل میں پھنس ہو گیا۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، بغیر ملاحظہ فرمائیں، تیری سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا، تیری عظمت کو ہم نے بھولا ہوا ہے، تیری محبت
وقت ہم سے چھوٹا ہوا، تیری شفقت کو ہم نے بھلایا ہوا۔ میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، مکی مدنی عربی ہاشمی، یا اے میرے نبی، اے میرے نبی۔ جب کل قیامت کے دن ہمارا ہمارے نبی سے سامنا ہوگا تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ بغیر ملاحظہ فرمائیں ارشاد۔ میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، جب حشر میں تجھ ہوگا سامنا، کیسے تجھ سے کروں گا میں سامنا، میری نظر نگاہیں جھکی ہوں گی، میرے دل میں ندامت بھری ہوگی، امید شفاعت بسی ہوگی، آفتاب تو تجھ سے کہے گا یہی، میں تیرا امتی، 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 میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ۔ اب میں نے کچھ نظمیں کہی ہیں، سجاد سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہوا تو میں تمہارے اوپر بھی ایک چند اشعار کہوں گا، آپ لوگ بغیر ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ۔ بہت اچھا، سجاد جہاں کہیں بھی ہو آپ مجلس میں تشریف لے آئیں۔ بہنوں سے خیر خواہی کا، بہنوں سے خیر خواہی کا ہے رب نے یہ صلہ دیا، بہنوں سے خیر خواہی کا، بہنوں سے خیر خواہی کا، بہنوں سے خیر خواہی کا رب نے یہ صلہ دیا، رب نے یہ صلہ دیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا، بہنوں سے خیر خواہی کا ہے رب نے یہ صلہ دیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا، بہنوں سے خیر خواہی کا۔ شیر پر توجہ دیں گے، انہوں نے کن کن چیزوں سے، کن کن لوگوں سے کیا کیا لیا ہے بغیر ملاحظہ فرمائیں۔ بہنوں سے حوصلہ لیا، ابو سے دعا لیا، ابو سے دعا لیا، بہنوں سے حوصلہ لیا، ابو سے دعا لیا، بہنوں سے حوصلہ لیا، بہنوں سے حوصلہ لیا، ابو سے دعا لیا، ابو سے دعا لیا، پڑوسیوں سے ہمتیں، گاؤں سے وفا لیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا، بہنوں سے خیر خواہی کا۔ اور میں سجاد سے توجہ کا طالب ہوں کہ رب کا شکر تم کرو، رب نے یہ جزا دیا، رب نے یہ جزا دیا، رب کا شکر تم کرو، رب نے یہ جزا دیا، رب نے یہ جزا دیا، کہ رب کا شکر تم کرو، رب کا شکر تم کرو، رب نے یہ جزا دیا، رب نے یہ جزا دیا،
چھوٹی سی عمر میں گارجن بنا دیا، چھوٹی سی عمر میں گارجن بنا دیا، بہنوں سے خیر خواہ کا رب نے یہ جزا دیا، بہنوں سے خیر خواہ کا۔ اور تمام لوگوں نے اسے کیا دعائیں دی ہیں بقرہ بولے تو فرمائیں ارشاد۔ دو جہاں کی نعمتیں رب تمہیں عطا کرے، رب تمہیں عطا کرے، دو جہاں کی نعمتیں رب تمہیں عطا کرے، رب تمہیں عطا کرے، کہ دو جہاں کی نعمتیں، دو جہاں کی نعمتیں رب تمہیں عطا کرے، رب تمہیں عطا کرے، صدق دل سے ہے تمہیں، صدق دل سے ہے تمہیں، سب نے یہ دعا دیا، صدق دل سے ہے تمہیں، سب نے یہ دعا دیا، صدق دل سے ہے تمہیں، سب نے یہ دعا دیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا، سجاد عرف چھوٹو نے۔ اور تم کو بھی یہ چاہیے احکام رب پہ تم چلو، احکام رب پہ تم چلو، تم کو بھی یہ چاہیے احکام رب پہ تم چلو، کہ تم کو بھی یہ چاہیے، تم کو بھی یہ چاہیے احکام رب پہ تم چلو، احکام رب پہ تم چلو، رب نے تم کو مانگے بن، رب نے تم کو مانگے بن جب یہ سب عطا کیا، رب نے تم کو مانگے بن جب یہ سب عطا کیا، بہنوں سے خیر خواہی کا۔ اور چاہتے ہو تم فلاح، چاہتے ہو گر فلاح، تم نماز کو پڑھو، تم نماز کو پڑھو، چاہتے ہو گر فلاح، کر نماز کو ادا، کر نماز کو ادا، چاہتے ہو گر فلاح، تم نماز کو پڑھو، چاہتے ہو گر فلاح، چاہتے ہو گر فلاح، کر نماز کو ادا، کر نماز کو ادا، رب نے ہے فلاح کا تحفہ یہ عطا کیا، رب نے ہے فلاح کا تحفہ یہ عطا کیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا۔ اب میں اس نظم کا مقطع پڑھ رہا بغل والے کا ارشاد۔ بہنوں سے خیر خواہی کا رب نے یہ صلہ دیا، سجاد عرف چھوٹو نے ہے اپنا گھر بنا لیا۔ اور آفتاب تم سے کہتا ہے سجاد غور سے سنو، سجاد غور سے سنو، آفتاب